Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. میں خدا باپ کا بڑا شکرگزار ہوں جس کے فضل سے ہم ایک بار پھر یہاں پر اکٹھے ہیں اور اس کے قدوس اور فضل اور نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. سلام. سب خوش ہیں؟ Yes. ہیپی ہیں؟ Yes. اچھا گرمی کاٹ ہوگی اے سی صحیح کام کرنے لگ گئے. جب گرمی تھی تو اے سی کام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. آج جو مجھے خدا نے ایک خاص بوجھ دیا ہے وفاداری. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وفاداری. اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے وفاداری. وفاداری. آج ایک عظیم شخص کے متعلق ہم سیکھیں گے جس کا بائبل مقدس میں ایک ہی حوالے میں نام آیا ہے اور 2 دفعہ آیا ہے، اور وہ 12 رسولوں میں اس کا شمار کیا گیا، اور اس کی کوالیفیکیشن یا اس کی ڈگری یا اس کی سکل یہ رکھی گئی کہ جو شخص یسوع مسیح کے خدمت کے آغاز سے، یعنی یسوع مسیح کے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر اور یسوع مسیح کے آسمان تک اٹھائے جانے تک ہمارے ساتھ ہے، یا ساتھ رہا یا ساتھ چلتا رہا، یہ اس کے لیے اس کی کوالیفیکیشن یا اس کی تعلیم کا معیار یہ رکھا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو شامل کیا جائے، اور پھر وہ ان 12 میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا نام متیاہ ہے. سیم نام سے پرانے عہد نامہ میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ ڈبل ٹی ہے، متیاہ ہے، لیکن یہ متیاہ ہے. آئیں بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کو کھولیں. اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت مقدسہ سے خدا ان کے کلام سے ہم اپنے لیے سیکھیں. اعمال اس کا پہلا باب، فرسٹ چیپٹر آف ایکٹ، اور اس کی 15 آیت مقدسہ سے خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب آنتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دماء پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے. بس جتنے عرصہ تک خدا یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. پھر انہوں نے
دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسوا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا مدیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی، اے خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جس سے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ مدیا کے نام نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ مدیا ایک اننون شخص ہے جس کو پہلے لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ شاگردوں کے ساتھ رہا۔ وہ اور جو دوسرا شخص برسوا جس کا ذکر ہوا ہے، یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا پہلے کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن لوکا رسول جو ڈاکٹر ہے، ایک مفسر ہے، ایک سکالر ہے اور اعمال کی کتاب کا لکھنے والا ہے، وہ اس کو بڑے واضح انداز سے اور بالکل مکمل پرفیکٹ تحقیق کے مطابق ان کے نام درج کرتا ہے اور مدیا کو چنا جاتا ہے۔ دونوں وفادار ہیں، لیکن ایک کے نام پر پورا نکلتا ہے اور وہ ان 12 میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ڈگری یا اس کی جو بنیاد، اس کی جو شاگردوں میں شمولیت، اس کا 12واں شاگرد بننا کی جو وجہ بنی ہے، وہ اس کی وفاداری ہے، مسلسل وفاداری ہے، مسلسل وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، مسلسل لکھا ہے یسوع مسیح کے اندر باہر آنے ہر جگہ، یہاں تک کہ جب یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا ہے تو پترس نے ایک خاص گل کہی، وہ گل ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اس کی خدمت سے، یعنی یسوع مسیح کی خدمت سے شروع سے لے کر آخر تک، جب تک کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑا رہا ہے، انہوں لے کے وہ ہے حقدار، اس کو خدا نے چنا ہے، اس کو خدا نے رسالت دی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو رسالت ہے، یہ جو 12 رسولوں میں شمولیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی گل نہیں، یہ کسی چرچ لیڈر کا چناؤ نہیں ہو رہا، یہ کسی پادری صاحب کا چناؤ نہیں ہو رہا، یہ چرچ میں کسی خزانچی کا، ڈیکن کا، مبشر کا چناؤ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس شخص کا چناؤ ہو رہا ہے جنہیں انہاں 12 شاگرداں دے نال تے پھر مکاشفہ کی کتاب سے 24 بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر خداوند کی ٹیبل کے اوپر خداوند کی تمجید کرنی ہے، جنہوں ایک آرڈر ملن جان دیا ہے، جس شخص نو خدا ایڈا بڑا عہدہ دے رہے ہیں، انہاں 12 دے وچ شمار کیتا جا رہا ہے، اور وہ 24 بزرگوں کا ذکر ہے، پھر 12 بزرگوں کا ذکر ہے، جو 12 ہیں وہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار ہیں، اور جو باقی 12 ہیں وہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو ضرور تھا کہ وہ 12واں شاگرد چنا جاتا، کیونکہ یہودا اسکریوتی آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے منجی کو پکڑوایا، اپنے ماسٹر کو ساتھ دغا کیا، اور اب ضروری ہے کہ اس کی جگہ پر ایک رسول جو ہے وہ چنا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے اگر پڑھیں 120 لوگوں کی جماعت دعا میں ٹھہری ہوئی ہے، کافی دنوں سے وہ دعا میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد خدا کلام کرتا ہے،
پطرس کے ساتھ اور پطرس کھڑا ہوتا ہے تے انہاں بھائیاں نال مشورہ کردا ہے تے گل کردا ہے کہ بھائی ہن او وقت آ گیا ہے کہ اسی اس بھالنے رسول نو او دی کرسی او دی عزت او دا عہدہ خدا دے کلام کے مطابق جڑا زبور دی کتاب دے وچ پیشن گوئی جے متعلق ہوئی ہے اونوں اسی چنیے او دا اسی انتخاب کریے اونوں اسی او دی کرسی او دی سیٹ او دا عہدہ دئیے تاکہ او 12 پورے ہون تے 12 پورے کرن دے واسطے او دی کیا رکھی پطرس نے اس کی کوالیفیکیشن کیا رکھی تعلیم کیا رکھی کیا یہ لکھا ہے کہ ایسا شخص جنہوں بڑا اچھا کلام سنانا آتا ہے یا ایسا شخص جو بڑے اچھے گیت گاتا ہے یا ایسا شخص جو بڑا اچھا بجاتا ہے یا ایسا شخص جس کا بڑا علم ہے یا ایسا شخص جس کے دل اور ذہن میں بڑا کلام ہے یا ایسا شخص جو بڑا پڑھا لکھا ہے یا ایسا شخص جو بڑا سکالر ہے جس کے پاس بڑی تعلیم ہے یا ایسا شخص جو علم اور حکمت کا منبع ہے اور بڑا ہوا ہے یا ایسا شخص جو بڑا دولت مند ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے لکھا ہے جڑا شخص یہ تو نہیں لکھا یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی جو پطرس نے کیا ہے بھئی ایسا بندہ جڑا یسوع مسیح کی خدمت تے آغاز تو لے کے آخر تک وفاداری دے نال چلتا رہے انہوں نے کیا یہ نہیں لکھا کہ جدی اینی تعلیم ہوئے یہ نہیں لکھا کہ جو تمہار کو جانتا ہو یہ نہیں لکھا جو شریعت کا عالم ہو یہ نہیں لکھا جو اتنا پڑھا لکھا ہو یہ نہیں لکھا وہ اتنا امیر ہو یہ نہیں لکھا کہ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے تو انہوں نے کیا لکھیا ہے جڑا یسوع مسیح کی خدمت دے آغاز تو لے کے تے آخر تک او دے نال رہیا ہے انہاں بندیاں نو لبو انہاں نو لے کے آؤ انہاں دے وچوں اسی چناؤ کرن گے تے پھر 2 لوگ ہیں پھر ان کو پورا ڈالنا پڑا لیکن متیا جو ہیرو ہے یہ پہلے آپ کو بائبل میں نظر نہیں آ یہ کہاں ہے خدا وفاداری دیکھتا ہے خدا وفادار دل دیکھتا ہے خدا آپ کی وفاداری کو جانچتا ہے خدا آپ کی وفاداری سے واقف ہے بھلے آپ چھپ کر کریں بھلے آپ کسی شخص کی وفاداری کریں بھلے آپ چرچ کی وفاداری کریں بھلے آپ خادم کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنی جاب کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنے باس کے ساتھ وفادار ہیں بھلے آپ اپنے دفتر محکمے یا کسی بھی جگہ پر آپ وفادار ہیں خدا اس کا اجر دے گا خدا جانتا ہے آپ کس قدر وفادار ہیں خدا جانتا ہے آپ کا دل کس قدر وفادار ہے کہ جیسے دھوکے باز ہے تو پھر بھی وہ جانتا ہے متیا کو خدا نے کس طرح دیکھا آج ہر شخص کی کیا کوشش ہوتی کیا پطرس رسول اور باقی رسول بھائی بھائی جو ان کے اتنے ہلکا احباب میں لوگ تھے کیا وہ خود نہیں جانتے تھے بہت سارے لوگ There was many people, definitely. وہ ان کی اپنی پیاروں کتنی تھی ان کے اپنے ملنے والے کتنے تھے وہ کتنے لوگوں سے خود واقف تھے انہوں نے کوئی نام نہیں لیا کوئی رائٹ نہیں کوئی سفارش نہیں کچھ نہیں ایک ہی گل رکھیے کہ جیڑا شخص وفاداری کے ساتھ تے چپ کر کے تے سر سٹ کے چلتا رہے خدا دے نال انہوں چننا ہے انہوں کو پاک دینے او دے سر تے کو کلا رکھنا ہے انہیں او تاج بڑے بڑا دے سامنے بیٹھ کے انہیں اپنا تاج بڑے کے سامنے رکھنا ہے انہیں انہاں 40 بزرگاں دے وچ بیٹھنا ہے انہیں انہاں 12 بزرگاں دے نال شامل ہونا ہے او دی کی رکھی گئی بنیاد کہ صرف
وفادار ہو. وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. متیا. بہت سارے لوگ یہ نام نہیں رکھتے. نیکسٹ ٹائم سوچے اس نام کے متعلق کس قدر یہ عظیم اور خوبصورت نام ہے بائبل المقدس میں. اور خدا کو اس کی وفاداری کا پتہ ہے. تو جب دو لوگ آگے تو پھر بھی خدا نے پتا سی کہ میں کنوں چھوڑنا ہے. پھر بھی خدا نے پتا سی کہ میرے نال بہن والا انہاں 11 دے نال بہن والا کیڑا شخص ہے. وہ نام کی وہ کون سا شخص ہے. خدا مطلب کے دل سے واقف ہے. آج بھی خدا ہماری وفاداری دیکھتا ہے. تے ساری وفاداری دیکھ کے خدا سانو برکت دیندا ہے. ساری وفاداری نو پرکھ کے خدا سانو سرفرازی دیندا ہے. ساری وفاداری نو دیکھ کے خدا ساری حدود نو بتا دیندا ہے. خدا ساری وفاداری نو دیکھ کے خدا سانو سرفرازی دیندا ہے. خدا ساری وفاداری نو دیکھ کے سانو عہدے دیندا ہے. تے جے وفاداری کوئی بھی نہیں تو پھر آپ سب جانتے ہیں. الیشا جو ایلیا کا شاگرد ہے بائبل چ لکھا ہے وہ اپنے استاد کے ہاتھ میں اتنے پانی پاتا سی. مطلب سمجھتے مطلب اگر اس کا استاد کھانا کھانے بیٹھا ہے اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا. اور یہ یہودی کلچر کے مطابق یہ نوکروں کا کام تھا. یہ خدمت گزاری کا اور اس کا لیول بتایا گیا ہے کہ کس قدر وہ اپنے استاد کے اپنے آقا کے ساتھ وفادار ہے. غلاموں کی طرح اس کے ساتھ ہے. اس کا ہر ایک قدم وہ دیکھ رہا ہے. اس کی ہر ایک چال وہ دیکھ رہا ہے. اس کا ہر ایک لفظ اس کے کان میں پڑ رہا ہے. اس کا ہر ایک لفظ وہ ذہن نشین کر رہا ہے. اور وہ اپنے آقا اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایک دم دفعہ کیا ہوئی بھائی یار چلا رکھا ہے الیشا نے کہا نا جی نا میں تے نہیں چلنا. میں تے جتھے تو جائے گا میں تیرے نال ہی چلوں. یہ بائبل چ لکھی ہے جب ایلیا خوش ہوئے ایلیا نے الیشا کو پوچھا ہاں ہن پھر تیرے نال کی کیتا ہے. الیشا نے کیا کہا تیری روح دا ادا نہیں چاہیے تیرے جنا نہیں چاہیے. ہاللیلویا. یہ وفاداری کا صلہ ہے. تے جس جے وفاداری نہیں تے نہ ہی تھلے والا بہت خوش اور نہ کنے لوگ نہیں کر سمجھا. اگر اسی تھلے والے نال بھی وفادار ہے نا خدا دل دیکھتا ہے. ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں اور اگر ہم وفادار ہیں تو خدا اجر دے گا. وہ شخص نہیں شاید اور پاسبل ہے کہ وہ شخص بھی آپ کی وفاداری کو دے. اچھا وفاداری جو ہے یہ خدا کی صفت ہے. یاد رکھیں یہ خدا کی خوبی ہے. خدا وفادار ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی خدا وفادار ہے. تو یہ جو وفاداری ہمارے دل میں ہے یا دل میں ہوتی ہے اگر ہم وفادار ہیں تو آپ خدا کی خوبی ہیں. یہ خدا کی خوبی ہے کہ آپ وفادار ہیں. اور بہت سارے لوگ آپ کی وفاداری کو دیکھ کر وفادار بن جائیں. لوگ کہتے ہیں یہ شخص کتنا وفادار ہے چرچ کے ساتھ خادم کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ خاندان کے ساتھ بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ. لوگ جج کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ بلیس ہوتے ہیں لوگ برکت پاتے ہیں. آپ کی وفاداری آپ کی کمٹمنٹ ہے کسی بھی چیز میں. خدا وفادار دل ڈھونڈتا ہے اور خدا وفادار لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا وفادار لوگوں کو بلیس کرتا ہے برکت دیتا ہے. روت جب نومی اب واپس آنا چاہ رہی شوہر فوت ہو گیا ہے نومی دونوں بیٹے چلے گئے فوت ہو گئے. دونوں بہویں ساتھ ہیں
عرفہ اور روت، ان کی ساس ہے، 2 بہویں ہیں اور دونوں جوان ہیں. نومی ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ ان سے کہتی ہے اب میرا تو کچھ نہیں رہا، نہ ہی تو میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل ویران ہو گئی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے میں تمہیں سنبھال بھی نہیں سکتی، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم واپس چلی جاؤ. ایک تو چلی گئی، لیکن روت نے کیا کہا؟ کسی کو پتہ؟ پیچھے سے نہیں، آگے سے. کسی نے روت کی کتاب پڑھی؟ روت نے یہ کیا؟ میرے لوگ روت نے یہ کہا تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، ہاں تے جتھے تو مرے گی میں بھی مروں گی، جتھے تم دفن ہوئے گی تے میں بھی اوتھے ہی دفن ہوا گی، تے میرا خدا ایسا ہی کرے. یہ اس کی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا عہد ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کی وفاداری ہے. نومی کے اب نومی کے پاس کیا ہے؟ روت کے دل میں کوئی لالچ ہے؟ بالکل نہیں. لیکن اس کی محبت نومی کے لیے ہے، اس کی محبت اپنی ساس کے لیے ہے، وہ اس کے ساتھ وفادار ہے اور خدا روت کا دل دیکھ رہا ہے. اور خدا نے روت کو کتنی بڑی برکت دی پتہ ہے؟ یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں روت کا نام بھی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ایسا نا بائبل میں متی کی انجیل پہلا باب اس کی 5-4 میں میں ڈیٹ آپ پڑھیں تو پلیز. اور یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا. 5-4 متی پہلا باب 5-4 سے پڑھیں. اور سلمون سے بویس رحب سے پیدا ہوا. سنیں. اور بویس سے عبید روت سے پیدا ہوا. ایک منٹ ذرا دیکھیں. سلمان سے کون پیدا ہوا؟ بویس رحب سے پیدا ہوا. بویس رحب سے پیدا ہوا. بویس کس کا بیٹا ہے؟ اور رحب کو آپ جانتے ہیں یہ کون رحب ہے؟ یہ وہی رحب ہے جب یاشوا اور کیلب گئے یلو میں، انہوں نے ایک عورت ملی تے انہیں جدوں باقی انہوں نے فوج پیچھے نٹ رہی سی انہوں نے مارن دے واسطے، انہوں نے پناہ کدے گھر لئی؟ کنے لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ کدے گھر پناہ لئی؟ رحب کے گھر میں. تے رحب نے کیا بھائی جدوں تسی ہن آنا ہے تے مینوں ذرا محفوظ رکھنا. تے پھر اے وفاداری رحب دی. تے پھر جدوں او آئے پتہ کرن یلو نوں انہوں نے کہا بھی فلانا گھر ہے دوار تے اودا ذرا خیال رکھو. تو پھر وہ اس کے گھرانے کو بھی ساتھ لے گئے اور ان کو وہ محفوظ رکھا. یہ رحب کی وفاداری. اور اب 2 عورتوں کا ذکر ہے یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں، اور متی رسول ان دونوں عورتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے شوہروں کے نام کے ساتھ ان عورتوں کو بھی یہ رتبہ دیتا ہے اور ان کا نام بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں لکھتا ہے. یہ وفاداری کا صلہ ہے. بویس کس کا بیٹا ہے؟ اور رحب کون ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. رحب کرام اور سب جانتے ہیں اس کی رحب کی سٹوری سے بھی جانتے ہیں. اب آگے چلیں. اور اس کے بعد بویس جو ہے وہ رحب کا بیٹا ہے اور بویس کس کا شوہر ہے؟ روت کا شوہر بنتا ہے. بعد میں روت بویس کے ساتھ شادی کرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اب بویس سے کون پیدا ہوتا ہے؟ بویس اور روت سے کون پیدا ہوتا ہے؟ عبید پیدا ہوتا ہے. اور عبید کا بیٹا کون ہے؟ اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ہاللیلویہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاللیلویہ. اور دول کے گھرانے سے ایک قوم پر پھوٹے گی. یسی کے گھرانے سے. ہاللیلویہ.
تو یسوع مسیح کے شجرہ نصر میں روت کا ذکر ہے، یسوع مسیح کے شجرہ نصر میں رحاب کا ذکر ہے۔ وفاداری ہم سیکھ رہے، کس قدر بلند مقام خداوند نے روت کو دیا ہے۔ حالانکہ روت نومی کے خدا سے اس طرح سے واقف نہیں، she don't know about that much، لیکن اس کے اندر جو اس کی جو خوبی ہے وہ وفاداری ہے۔ وہ کہتی تیرے لوگ مطلب دکھ سکھ مصیبت خوشی غم بھوک ننگ سب کچھ اکٹھا، تو مرے گی مری مرے گی، کوئی ٹینشن نہیں، پھر تیری قبر اور پھر میری قبر۔ یہ اس کی خوبی ہے روت کی۔ تو خدا نے کیسا عظیم رتبہ دیا، اور دیکھیں ذرا رسول پاک روح کی ہدایت سے جب لکھ رہا ہے تو وہ کلے بوئز کا نام نہیں لکھ رہا کہ بوئز تو عبید پیدا ہویا، نام وہ لکھ رہا ہے بوئز جیڑا روت دا شوہر ہے او دے بچوں عبید پیدا ہویا، اور عبید سے وہ مینشن کر رہا ہے اس بات کو، کیونکہ بائبل کا روت کی سٹوری اور روت کے متعلق بڑے واضح انداز میں لکھتی ہے کہ وہ کس قدر وفادار عورت ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بہن، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، خدا دیکھتا ہے۔ کوئی بھی شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہے، خدا دیکھتا ہے۔ کوئی بھی بیٹا اپنے والدین کے ساتھ وفادار ہے، اس کا اجر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر چرچ کے ساتھ وفادار ہے، اس کا اجر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر خدا کے خادم کے ساتھ وفادار ہے، خدا کے پاس اس چیز کا اجر ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جاب کے ساتھ وفادار ہے، خدا کے پاس اس کا بھی اجر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کے بھی ساتھ وفادار ہے، خدا آپ کے دل سے واقف ہے۔ کیا کہا پترس نے پاک کی کتاب جب وہ دعا کرے، خداوند تو جو دلوں کو جانتا ہے، پھر سے ذرا نکالے پاک کی کتاب پہلا باب، پترس کی دعا کیا ہے؟ چوبیس آیت تو جو سب کے دلوں کا جانتا پڑھیں۔ تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا؟ ہاللیلویہ۔ تو جس خدا دی اسی عبادت کرنے، جس خدا دے نال اصل وفاداری دے نال چلنے، پاویں خدا نال چلنے تے پاویں اسی انساناں نال چلنے، پہلے اسی اپنی جاب دے نال وفادار، پہلے اسی اپنے چرچ دے نال وفادار، پہلے اسی اپنی کلیسیا دے نال جڑی ساری جماعت ہے او دے نال وفادار، پہلے اسی اپنے چرچ لیڈر دے نال وفادار ہے، بھلے ایک چرچ لیڈر کلیسیا کے ساتھ وفادار ہے۔ خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا دلوں کو جانتا ہے، اور خدا اس کے عوض بدلہ بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، روحانی آوارہ گرد۔ کیا لفظ ہے؟ آج بہت سارے ایسے لوگ بھی ایک جگہ تو اٹھے دوسری جگہ، اتھو اٹھے تیسری جگہ، وہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک۔ جب برکت لینے کا ٹائم آیا نٹ کے، جہاں سے برکت اب اٹھنا ہے تو ابلیس کہتا نہیں یہ نہیں ٹھیک تیری جگہ، فلاں جگہ چلا جا۔ جڑے بھی لوگ جڑی جگہ تے ٹکے رہتے، جڑے رہتے، کھڑے رہتے ہیں، وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، خدا ان کو بلیس کرتا ہے، ان کے لیے آسمان کھول جاتا ہے، ان کے لیے بلیسنگ اور برکتوں کے دروازے کھول جاتے ہیں، وہ وہاں برکت ٹھہرتے ہیں۔ خدا وہیں سے ان کو اٹھاتا ہے، خدا وہیں سے ان کو بھیجتا ہے، خدا وہیں سے ان کو برکت دیتا ہے، کیونکہ برکت انسانوں کے پاس نہیں ہے، برکت بلڈنگ کے اندر نہیں ہے، برکت خدا کے پاس ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک اچھی نعمت کدھر والوں ہے؟ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے،
وہ جو نوروں کا باپ ہے وہ میرے اور آپ کے دل کو جانچتا ہے اور دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے اور جانتا ہے. اور خدا وفادار دل پسند کرتا ہے. ادھر چرچ میں بہت ساری گواہیاں ہیں. کچھ ایسے لوگ جو جڑے رہے, آج خداوند نے ان کو عزت دی ہے, خداوند نے ان کو سرفراز کیا ہے. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں. میں کہ نہیں, میں اچھا نہیں, میں کمزور. میرے پاس بہت سارے لوگ آئے اور وہ چلے گئے. یہ ان کی وفاداری ہے جو میرے ساتھ کھڑے رہے, دکھ میں, پریشانی میں, بری حالت میں بھی, جنہوں نے مجھے نہیں چھوڑا. خدا نے ان کو ان کی وفاداری کا اجر دیا. میں نے بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا, میں نے بہت سے لوگوں کو سکھایا, میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑائی کی. وہ چلے, وہ چھوڑ گئے. کوئی کسی حالت میں ہے, وہ کسی حالت میں, لیکن جو جڑے رہے, جو کھڑے رہے, آج وہ کلیسیا کے ممار ہیں, آج وہ خادم ہیں, آج لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, آج خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بابرکت بنے تو سوچیں ذرا روح کی زندگی کے اوپر. آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. سائنس کہے گی بیوقوفی ہے, روح واپس چلی جا, کچھ نہیں ملنا, لیکن وہ وفادار ہے. اگر آپ متیاہ کی زندگی کو دیکھیں, شاید یہ شخص بہت پیچھے ہو گیا. شاید یہ شخص رسولوں کا کھانا اٹھاتا ہوگا. شاید یہ شخص رسولوں کے لیے کوئی کرتا ہوگا. شاید یہ شخص جہاں یسوع مسیح جاتے ہوں گے لائنیں بناتا ہوگا. شاید یہ شخص لوگوں کو بتاتا ہوگا یہاں پر یہ ہونے والا ہے. شاید یہ شخص خادمین کی خدمت کرتا ہوگا. شاید یہ شخص لوگوں کے جوتے اٹھاتا ہوگا. شاید یہ شخص وہ پیاج ہے, وہ صفائی, جو بھی خدمت اس کو ملی ہے اس نے آنکھیں بند کی ہیں, اس نے وہ کیا ہے. جس نے جو اس کو حکم دیا ہے اس نے انکار نہیں کیا, اس نے صرف یہ سچ کہا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ یسوع کے لیے ہے اور یسوع جانتا ہے. اور ایک دن اس یسوع نے اس کو جانا اور اس کو عزت دی اور فار ایور عزت دی, فار ایور کنگ بنا دیا, فار ایور پرنس بنا دیا, ہمیشہ کے لیے اس کو ان 12 میں شامل کر دیا. کتنا بڑا عہدہ ہے, کتنی بڑی عزت ہے, کتنا بڑا آنر ہے. یہ وفاداری ہے اس کی. اور خدا کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے بائبل میں دیکھیں دو شگرد عہدوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. یسوع کے بعد کون, اس کے دائیں بائیں کون بیٹھے گا, لڑائی ہو رہی, ہم میں سے بڑا کون ہوگا. متیاہ کا کوئی ایسا ذکر نہیں, ایون کہ کہیں اور کوئی لکھا نہیں, لیکن یہاں پر روح القدس کی ہدایت سے لوکا طبیب اس کو بڑا واضح اور کلیئرلی بتاتے ہیں. اس شخص کا نام جو چنا گیا وہ متیاہ ہے, اور اس کی خوبی یہ رکھی گئی کہ وہ صرف اور صرف وفادار ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شخص اتنی تعلیم رکھتا ہو, یہ نہیں کہا گیا وہ شخص دولت مند ہو, یہ نہیں کہا گیا وہ شخص سکالر ہو, یہ نہیں کہا گیا اس کی قد و قامت, صحت اور تندرستی کیسی ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز سے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے ختم ہونے, یعنی آسمان پر صعود فرمانے تک, آسمان پر جانے تک, تیرا شخص کو دے نال رہا ہے, انہوں لے کے آؤ. اور اس کو یہ آنر اور عزت دیا گیا. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور لوگ آپ کو ریگارڈ نہیں کر رہے, لوگ آپ کی خدمت سے واقف نہیں ہیں, اٹس اوکے. یہ بوتل لکھ رہے ہیں بھائی, بل آپ لکھ رہے ہیں, گلاس لے پانی ڈالیں.
ادھر ڈالیں ہاں ادھر ڈالیں. کسی نے دیکھا محمود کی لاؤ؟ کس نے نہیں دیکھا؟ نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ہماری خدمت ساڈی وفاداری لوگوں کو نظر نہیں آتی پر خدا کو نظر آتی ہے. بیویاں بہت کچھ کرتی ہیں گھروں کے اندر، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آخر تک وہ محنت کرتی رہتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں شاید ہمیں اس کا کبھی ریوارڈ نہیں ملے گا. خدا کے پاس ریوارڈ ہے، خدا کے پاس اجر ہے. وہ آپ کے دل سے واقف ہے. جو خادمین ہیں وہ اگر سوچتے ہیں کہ ان کو پریس نہیں کیا جا رہا، ان کی خدمت نمایاں نہیں، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، کوئی مسئلہ نہیں. نو پرابلم. There is the one who know everything. اس کا نام یہوہ ہے. وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جو ہمیں مکمل طور پر وہ ہمارے دل سے واقف ہے. پترس نے جب دعا کی تو خدا سے اے خداوند تو جو دلوں کو جانتا ہے، تو جو دل کے حال کو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں خداوند کے لیے، اگر آپ وفاداری کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ ورشپ کر رہے ہیں، آپ ورشپ کروا رہے ہیں، آپ خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیٹا ہیں، وفادار رہیں. خداوند اجر دے گا. خدا وفادار دل ڈھونڈتا ہے. آمین. آئیں دعا کریں، آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں. Thank you Jesus. Hallelujah. رشندر کبسی. خداوند اسرائیل کے خدا، آئیں دعا کرنا شروع کریں.